وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله كان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ سورۃ النساء آیت نمبر 92 to 100۔ لفظی ترجمہ۔ وما اور نہیں، کانا ہے، لمؤمن کسی مومن کا کام، ان یقتلو کہ وہ قتل کرے، مؤمنن کسی مسلمان کو، الا مگر خطأً غلطی سے، ومن اور جو قتل کرے، مؤمنن کسی مومن کو، خطأً غلطی سے، فتحریر تو آزاد کرے، رقبۃ ایک گردن، مؤمنۃ مومن کی، مسلمان کی، ودیۃ اور خون بہا، مسلمۃ پہنچایا جائے، الی اہلہ اس کے وارثوں کو، الا مگر ان یہ کہ یصدقوا وہ معاف کر دیں، فإن پھر اگر کانا ہو، من قوم ایسی قوم سے جو عدوٍ دشمن ہے، لکم تمہاری، وہو اور وہ خود مؤمن مومن ہے، فتحریر تو آزاد کرے، رقبۃ ایک گردن، مؤمنۃ مسلمان کی، وإن اور اگر کانا ہو، من قوم ایسی قوم سے کہ بینکم تم میں، وبینہم اور ان میں، میثاق عہد ہے، فدیۃ تو خون بہا، مسلمۃ پہنچایا جائے، الی اہلہ اس کے وارثوں کو، وتحریر اور آزاد کرنا، رقبۃ ایک گردن، مؤمنۃ مسلمان کی، فمن سو جو لم یجد نہ پائے، فصیام تو روزے رکھے، شہرین دو ماہ کے، متتابعین لگاتار، توبۃ توبہ، من اللہ اللہ سے، وکان اور ہے اللہ اللہ، علیمًا جاننے والا، حکیمًا حکمت والا۔ ومن اور جو کوئی، یقتل قتل کر دے، مؤمناً کسی مسلمان کو، متعمداً دانستہ، فجزاؤہ تو اس کی سزا، جہنم جہنم ہے، خالداً ہمیشہ رہے گا، فیہا اس میں، وغضب اللہ اور اللہ کا غضب ہے، علیہ اس پر، ولعنہ اور لعنت کی اس پر اللہ نے، وأعد لہ اور اس کے لیے تیار کیا، عذاباً عذاب، عظیماً بڑا۔ یا ایہا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب تم سفر کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فتبینوا تو تحقیق کر لو، ولا اور نہ تقولو تم کہو، لمن اس کو جو، القی کر لے، الیکم السلام تمہیں سلام، لستا کہ تم نہیں ہیں، مؤمناً مومن، تبتغون تم چاہتے ہو، عرض الحیات الدنیا اسباب دنیا کی زندگی کا، فعند اللہ سو اللہ کے ہاں ہے، مغانم غنیمتیں، کثیرۃ بہت، کذالک اسی طرح، تم تھے، من قبل اس سے پہلے، فمن اللہ پھر احسان کیا اللہ نے، علیکم تم پر، فتبینوا سو تحقیق کر لو، ان اللہ
بے شک اللہ کانا ہے بیما ان کاموں سے جو تعملون تم کرتے ہو خبیرا باخبر۔ لا یستوی نہیں برابر القاعدون بیٹھ رہنے والے من المؤمنین مومنوں میں سے غیر اول الضرر جن کو کوئی عذر نہیں والمجاہدون اور وہ مسلمان جو جہاد کرنے والے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں باموالہم اپنے مالوں سے وانفسہم اور اپنی جانوں سے فضل اللہ اللہ نے بڑھا دیا المجاہدین لڑنے والوں کو باموالہم اپنے مالوں سے وانفسہم اور اپنی جانوں سے علی القاعدین بیٹھ رہنے والوں پر درجتاً درجہ وکلاً اور ہر ایک سے وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے حسنہ بھلائی کا وفضل اللہ اور بڑھا دیا اللہ نے المجاہدین لڑنے والوں کو علی القاعدین بیٹھ رہنے والوں پر اجراً اجر عظیمہ عظیم درجات جو کہ درجے ہیں منہ اس کی طرف سے ومغفرتاً اور بخشش ورحمہ اور مہربانی وکان اللہ اور ہے اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ان الذین بے شک وہ لوگ توفاہم جان نکالتے ہیں جن کی الملائکۃ فرشتے ظالمی اس حال میں کہ وہ برا کرنے والے ہیں انفسہم اپنا قولو کہتے ہیں وہ فیما کس حال میں تم تھے قولو وہ کہتے ہیں کننا ہم تھے مستضعفین بے بس فی الارض زمین میں قولو وہ کہتے ہیں الم تکن کیا نہ تھی ارض اللہ زمین اللہ کی واسعتاً کشادہ فتہاجروا پس تم ہجرت کر جاتے فیہا اس میں فاولئک سو یہ لوگ مأواہم ان کا ٹھکانہ ہے جہنم جہنم وساءت اور وہ بری ہے مصیرا پہنچنے کی جگہ الا المستضعفین مگر جو بے بس ہیں من الرجال مردوں سے والنساء اور عورتوں سے والولدان اور بچوں میں سے لا یستطیعون جو نہیں کر سکتے حیلتاً کوئی تدبیر ولا اور نہ یہتدون پاتے ہیں سبیلا کوئی راستہ فاولئک سو ایسے لوگ ہیں عسى اللہ امید ہے اللہ ان یعفو کہ درگزر کرے عنہم ان سے وکان اللہ اور ہے اللہ عفواً معاف کرنے والا غفوراً بخشنے والا ومن یہاجر اور جو ہجرت کرے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں یجد وہ پائے گا فی الارض زمین میں مراغماً پناہ کی جگہ کثیراً بہت وسعتاً اور کشادگی ومن یخرج اور جو نکلے من بیتہ اپنے گھر سے مہاجراً ہجرت کر کے الی اللہ اللہ کی طرف ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف ثم پھر یدرکہ آ پکڑے اس کو الموت موت فقط وقع تو تحقیق ثابت ہو گیا اجرہ اس کا اجر علی اللہ اللہ پر وکان اللہ اور ہے اللہ غفوراً بخشنے والا
رحیمہ مہربان۔ تفسیر آیت نمبر 92 سے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی لازمی ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ پس جو نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں، یعنی کوئی مومن کسی مومن کو نیت اور ارادے سے قتل نہیں کر سکتا مگر غلطی سے ہو جائے۔ اگر کوئی قتل غلطی سے ہو جائے، غلطی سے قتل خطا یعنی غلطی سے ہو جانے والے قتل کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ مثلاً تیر یا پتھر مارا تو شکار کو تھا لیکن وہ کسی مسلمان کو لگ گیا اور وہ مر گیا۔ یا اور کون سی صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی چیز آپ نے اٹھا کر کسی کی طرف پھینکی، یعنی ماری، اس کو ماری تو ارادے سے تھی مگر ہرگز اس ارادے سے نہیں ماری تھی کہ دوسرے کی اس سے جان چلی جائے۔ اور تیسری یہ کہ لڑائی وغیرہ یا کسی ہنگامی صورتحال میں کسی مسلمان کو غلطی سے کافر سمجھ کر مار ڈالنا، جیسا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں نے بدحواسی کے عالم میں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے والد کو کافر سمجھ کر شہید کر ڈالا تھا۔ اور کون سی صورت ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر جو آج کل بہت عام ہے کہ کوئی ٹریفک کے حادثے میں کسی گاڑی کے نیچے آ کر یا اس کی ضرب سے مارا جائے۔ اب اس کا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا یا کسی کو نقصان پہنچانے کا، لیکن غلطی سے حادثاتی طور پر کسی کو چوٹ لگ گئی یا کوئی جان سے چلا گیا۔ تو اب یہاں پر اس آیت میں غلطی سے قتل ہونے کی کفارے کی صورتیں بتائی جا رہی ہیں کہ اگر مقتول کے وارث مسلمان ہیں تو ایک غلام مومن خواہ مرد ہو یا عورت آزاد کرنا ہوگا، اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا بھی ادا کرنا ہوگا۔ خون بہا یا دیت 100 اونٹ یا ان کی قیمت کے برابر رقم ہے جو قاتل کے وارث مقتول کے وارثوں کو ادا کریں گے، اور اگر قاتل کو آزاد کرنے کے لیے غلام میسر نہ آئے تو وہ متواتر 2 ماہ کے روزے بھی رکھے گا۔ یعنی اگر غلطی سے قتل ہو گیا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا ہے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دینا، اور خون بہا کتنا ہوگا یا دیت کتنی ہوگی؟ 100 اونٹ یا ان کی قیمت کے برابر رقم۔ اور اگر غلام آزاد کرنے کے لیے نہ پایا جائے تو پھر یعنی غلام مل ہی نہیں رہا، کہاں سے آزاد کریں؟
تو پھر 2 ماہ کے مسلسل متواتر 2 ماہ کے کیا رکھنے ہیں؟ روزے رکھنے ہیں۔ اسی طرح اگر مقتول مومن ہو مگر دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو تو اس کا کفارہ صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر میسر نہ آئے غلام تو پھر 2 ماہ کے متواتر روزے ہیں اور اس کی دیت نہیں ہوگی۔ اسی طرح تیسری صورت یہ ہے کہ اگر مومن مقتول کا تعلق کسی معاہد قوم سے ہے، یعنی اس قوم اور آپ کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، تو اس کے وہی احکام ہیں جو پہلی صورت کے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ خون بہا بھی ادا کیا جائے گا اور ایک غلام بھی آزاد کیا جائے گا۔ یہ تو کفارہ اس کا ہے کہ جو غلطی سے قتل ہو جائے، جان بوجھ کے نہیں کیا، ارادے سے نہیں کیا، غلطی سے قتل ہو جائے تو یہ کفارہ ادا کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ، اور یہ کفارہ کیوں ادا کیا جائے گا؟ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، اپنے رب کے حضور معافی طلب کرنے کے لیے، اس امید سے کہ اپنے رب کو اللہ سے بخشوایا جا سکے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان آدمی کا خون جو یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو پھر 3 میں سے کسی ایک صورت کے سوا حلال نہیں ہے کہ اس کو قتل کیا جائے یا اس کو مارا جائے۔ نمبر 1، جان کے بدلے کیا؟ جان۔ شادی شدہ بدکار یعنی شادی شدہ زانی، اسلام کو چھوڑنے والا یعنی مرتد۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کا قتل اللہ کے نزدیک ساری دنیا کے تباہ ہو جانے سے بڑا نقصان ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں اپنے ایک مومن بندے کی جان اتنی قیمتی ہے کہ اس کا قتل اللہ کے نزدیک ساری دنیا کے تباہ ہو جانے سے بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندے کی جان بڑی قیمتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ سے نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر ایک دوسرے کے خون، مال اور آبرو اسی طرح حرام کر دی ہے جس طرح اس دن یعنی یوم نحر کی حرمت تمہارے اس مہینے ذوالحجہ اور اس شہر مکہ میں ہے۔ یعنی اس کا خون، اس کو نقصان پہنچانا، اس کے مال کو نقصان پہنچانا، اس کی عزت سے کھیلنا، اس کی آبرو سے کھیلنا، اس کو نقصان پہنچانا، اسی طرح اللہ رب العزت نے حرام کر دیا۔ اب دیکھیں مومن اللہ کے ہاں کتنی ویلیو رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ تم پر ایک دوسرے کے خون، مال اور آبرو ناحق اسی طرح حرام کر دی ہیں جس طرح یوم النحر کی حرمت تمہارے اس مہینے یعنی ذوالحجہ اور اس شہر، کس شہر میں؟ یعنی مکہ میں ہے۔ اب اسی طرح ایک قتل وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے، یعنی وہ بچہ جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں اور اس کو آنے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے، قتل کروا دیا جاتا ہے، ایبورشن کروا دیا جاتا ہے، تو یہ بھی قتل ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خاندان حزیل کی 2 عورتیں لڑ پڑی تو ایک نے دوسری کو پتھر مار کر اسے اور اس کے پیٹ کے بچے کو قتل کر دیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ جھگڑا پیش ہوا، چنانچہ آپ نے فیصلہ فرمایا کہ پیٹ کے بچے کا خون بہا ایک غلام یا لونڈی دینا ہوگی، اور عورت کے خون بہا کو قاتل عورت کے عاقلہ یعنی عورت کے باپ کی طرف سے رشتہ دار یعنی اسبا کے ذمہ واجب قرار دیا۔ اور آج دیکھیں کتنے آرام سے ماں باپ اپنے ہی بچے کا قتل کروانے جا رہے ہوتے ہیں، اور ڈاکٹرز بھی کتنے آرام سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سخت گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور ہاں کسی کو علم نہیں تھا
اور لا علمی سے اس سے یہ غلطی سرزد ہو چکی تو اس کو چاہیے کہ اپنے رب سے سچی توبہ کرے اور اس قتل کا خون بہا ادا کرے، اس کی دیت ادا کرے۔ اسی طرح اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ اب پچھلی آیت میں قتل خطا کا حکم بیان کرنے کے بعد اس آیت میں ارادتاً قتل کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کو اگر جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کی لعنت ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اتنی سخت سزائیں یکجا ذکر کرنے سے اس گناہ کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ اتنی سخت سزائیں بیک وقت کسی بھی گناہ کی بیان نہیں کی گئی جتنی اس کی گئی ہیں۔ تو بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مومن کو قصداً قتل کرنے والا ابدی جہنمی ہے اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ مگر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68 میں قاتل عمد کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، کیونکہ شرک باللہ سے بڑا کوئی گناہ نہیں، وہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے تو یہ بھی معاف ہو سکتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتے ہیں نا، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 100 آدمیوں کا قتل کیے تھے اور ارادے سے کیے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی توبہ قبول فرما لی۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے توبہ کرنے والا کیسی سچی توبہ کرتا ہے، کس دل سے توبہ کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی اپنے ماضی میں کوئی ایسی غلطی کر چکا لا علمی میں، تو اس کو کیا چاہیے؟ اپنے رب سے سچی توبہ کر لے اور اپنے رب کی طرف پلٹ آئے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آپ سے سب نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے خونوں ہی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے سلام علیک کرے تو اسے یہ نہ کہہ دو کہ تم تو ایمان والے نہیں، تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق و تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض صحابہ کسی علاقے سے گزرے جہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ مسلمانوں کو دیکھ کر چرواہے نے سلام کیا۔ بعض صحابہ نے سمجھا کہ شاید وہ جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، چنانچہ انہوں نے بغیر تحقیق کیے اسے قتل کر ڈالا اور بکریاں بطور مال غنیمت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، جس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔
اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مکہ میں پہلے تم بھی اسی چرواہے کی طرح تھے، یعنی اپنے ایمان کو چھپانے پر مجبور تھے۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے ظاہر سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ دلوں کی حالت کو بہتر جاننے والا، انسان دوسرے کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتا، اس لیے انسان کو لوگوں کے ظاہر پر ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما۔ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ رب العزت نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مروان بن حکم کو مسجد میں دیکھا تو میں ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آیت کے یہ الفاظ لکھوائے لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدین فی سبیل اللہ، مسلمانوں میں بیٹھ رہنے والے اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور آپ جس وقت لکھوا رہے تھے اس وقت ابن ام مکتوم آئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، اگر مجھ میں جہاد کرنے کی استطاعت ہوتی تو میں بھی ضرور جہاد کرتا۔ انہوں نے یہ اس لیے عرض کی تھی کہ وہ نابینا تھے۔ اسی وقت اللہ رب العزت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع فرما دیا۔ اس وقت آپ کی ران مبارک میری ران پر تھی، مجھے اس قدر بوجھ محسوس ہوا کہ میں ڈرنے لگا کہ کہیں میری ران ٹوٹ نہ جائے۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ الفاظ بھی نازل فرما دیے ہیں غیر اولی الضرر، یعنی کوئی عذر نہ رکھنے والا، یعنی اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں۔ غیری اولی الضرر کا اللہ رب العزت نے اس آیت میں اضافہ فرما دیا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے پھر اس آیت سے کہ معلوم ہوا کہ جس شخص کی نیت جہاد کی ہو مگر اس سے کوئی تکلیف اور کسی عذر کی بنا پر جہاد میں شریک نہ ہو، لیکن دل اس کا اسی طرف لگا ہو، تڑپ ہو دل میں، اور اپنے نہ شامل ہونے پر افسردہ بھی ہو، تو اسے بھی مجاہدین کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں رہنے کے باوجود کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ تم نے جس قدر بھی سفر کیا اور جتنی وادیاں بھی طے کی وہ تمہارے ساتھ تھے۔ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، وہ تو مدینہ میں ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ مدینہ میں ہیں، اگرچہ وہ اپنے گھروں میں ہیں، لیکن انہیں کسی عذر نے جہاد میں شرکت سے روکا ہے، ورنہ ان کے دل کیا تھے؟ تڑپ رہے تھے۔ اور پھر اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والے اور اللہ کے راستے میں کوشش نہ کرنے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں، آرام سے سکون سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک وہ لوگ جو اپنے نماز روزے کے ساتھ، یعنی اپنی ذاتی عبادات کے ساتھ اپنے رب کے دین کے لیے اپنی جان مال کی پرواہ کیے بغیر کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے رب کے دین کی سربلندی کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں۔
تو یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً اللہ رب العزت نے مجاہدین کو، اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والوں کو، بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت دی ہے اور اجر عظیم سے نوازا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ سے نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آپ سے نے فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی بندے کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوں اور پھر انہیں آگ بھی چھو جائے۔ یعنی پتہ کیا چلا اس حدیث سے کہ جو قدم اللہ کے راستے کی طرف نکلے، اللہ کے راستے میں غرق آلود ہوئے، ان پر مٹی پڑی، ان قدموں پر جہنم کی آگ کیا ہے؟ حرام ہے۔ جہنم کی آگ ان پیروں کو چھو نہ سکے گی۔ ایک ہے تلوار سے جہاد اور ایک ہے علم کے ساتھ جہاد۔ تو علم سیکھنے سکھانے والے بھی مجاہدین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اور علم کون سا؟ دین کا علم۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم کس کام میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس سرزمین میں نہایت کمزور تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ اور اس کے قرب و جوار میں مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے اور خاندان چھوڑ کر ہجرت کرنے سے گریز کیا، جبکہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ مجتمع کرنے کے لیے ہجرت کا نہایت تاکیدی حکم مسلمانوں کو دیا جا چکا تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا، ان کو یہاں ظالم قرار دیا گیا اور ان کا ٹھکانہ کیا بتایا گیا؟ جہنم۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالات کے اعتبار سے اسلام کے بعض احکام کفر یا اسلام کے مترادف بن جاتے ہیں، جیسے اس موقع پر ہجرت اسلام اور اس سے گریز کفر کے مترادف قرار دیا۔ دوسرے یہ معلوم ہوا کہ ایسے دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو اور وہاں رہنا کفر اور اہل کفر کی حوصلہ افزائی کا باعث ہو۔ تو اس آیت میں یہی کہا جا رہا ہے نا کہ جب ایسے لوگوں کی فرشتے روح قبض کرنے آئیں گے، ایسے ظالموں کی، تو وہ کیا کہیں گے؟ کس حال میں تھے؟ کن کاموں میں مشغول تھے تم؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم اس سرزمین میں کمزور تھے، ہم مجبور تھے، ہم بے بس تھے۔ آج بھی ہم یہی کہتے ہیں نا، ماحول کا اثر ہے، ہم کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں، اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا، چاہے وہ غلط ہے، چاہے وہ گناہ ہے، ہم مجبور ہیں، ہم بے بس ہیں۔ تو فرشتے آگے سے ان کو کیا جواب دیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی؟ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ اگر اس سرزمین میں تمہیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو رہا تھا تو تم ہجرت کر جاتے یہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جن کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے اور لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اسی طرح گناہوں کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے۔ آپ سے نے فرمایا مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ آپ سے پوچھا گیا کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ سے نے فرمایا گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دینا۔ اور پھر ایسے دارالکفر سے ہجرت کرنا تو فرض ہے جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل مشکل ہو، جہاں آپ اپنے دین پر عمل پیرا نہ ہو سکیں۔
آپ اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں شامل نہ کر سکیں۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ مگر وہ نہایت کمزور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ کوئی راستہ پاتے ہیں، تو یہ لوگ اللہ قریب ہے کہ انہیں معاف کر دے، اور ہمیشہ سے بے حد معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کو مستثنی قرار دیا گیا جو واقعی بے بس اور معذور اور مجبور ہیں اور ہجرت کرنے کی کوئی اور راہ نہیں نظر آتی انہیں۔ کمزور لوگ مراد ہیں جو فی الحقیقت معذور ہوں، جیسے بچے، بوڑھے، عورتیں اور یا کافروں کی قید میں پڑے ہوئے مسلمان۔ اسی طرح وہ لوگ جو وسائل سے محدود ہیں، یعنی جن کے پاس محدود وسائل ہیں، کوئی سواری نہیں، سواری کا بندوبست نہیں، اور نہ پیدل سفر کرنے کی مشقت اٹھانے کے قابل ہیں، تو ایسے لوگ جن کا پیچھے ذکر کیا گیا ہے ان سے مستثنی ہیں۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ اور بڑی وسعت پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے موت پالے تو بے شک اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ہجرت کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ گھبراتے ہو ہجرت کرنے میں، اپنے گھر بار، اپنے وطن، اپنی آسائشوں کو چھوڑنے سے گھبراتے ہو، تو اگر تم اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے ایمان اور اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے وطن، اپنے گھر، اپنے بار، اپنا سب کچھ چھوڑ کر نکلو گے تو تم آگے بہت سی وسعت پاؤ گے۔ اللہ تمہیں بہت سی جگہوں سے نوازے گا، بہت سی برکتوں سے نوازے گا، بہت سی وسعتوں سے نوازے گا۔ ہمیشہ انسان اس لیے نہیں ہجرت کر پاتا نا، ایک ہجرت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ انسان سوچتا ہے یہاں تو کاروبار سیٹ ہے، ہر چیز سیٹ ہے، گھر سیٹ ہے، نئی جگہ جائیں گے، کیسی جگہ ملے نہ ملے، چھت ملے نہ ملے، کاروبار ملے نہ ملے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تم اللہ کی خاطر نکلو گے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے نکلو گے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرو گے، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تمہاری مدد نہ کرے۔ اللہ تمہیں بہت سی جگہوں سے نوازے گا، اس سے بہترین عطا کرے گا اور بہت سی وسعتوں سے نوازے گا، جیسے اللہ رب العزت نے صحابہ کو نوازا جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ اور پھر کسی کی ہجرت کرتے ہوئے راستے میں ہی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بے شک اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے اس شخص کو نوازا، اس شخص کی توبہ قبول کی جس کو راستے میں ہی موت آ گئی، جو نیکیوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا برائی سے بچنے کے لیے، وہ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 100 قتل کیے تھے اور وہ ہجرت کر کر اب نیکوکاروں کی بستی کی طرف جا رہا تھا۔ تو آج ہماری ہجرتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ مال و دولت کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے لیے اپنا گھر بار، اپنا وطن چھوڑ کر پردیس جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ سے سب نے فرمایا یقیناً تمام اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے صرف وہی ہے جو وہ نیت کرے۔ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس کی نیت دنیا کے حصول یا کسی عورت سے شادی کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے اور جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر نیکیوں کی زندگی یا نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم
وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله